سورہ انعام اس کی 134 نمبر تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 135 135 نمبر سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی اعمل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 135 ہے، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم دعوت حق کو نہیں مان رہے، تم اپنے ہی ضد ہٹ دھرمی پر ہو، تو میں نے تو واضح طور پر اللہ کے احکام پہنچا دیے، میرے منصب کا یہی تقاضا تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی تم پر نگران حافظ تو نہیں بنایا، تو پھر تم کام کرتے رہو اپنی جگہ جو تم کر رہے ہو، لیکن مجھے اللہ نے جو حکم دیا ہے انی عامل، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، یعنی دعوت و تبلیغ کا۔ دیکھیے یہ قرآن میں بہت سی جگہ آتا ہے
اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی کہہ دیا کہ اعملوا علی مکانتکم، تم اپنا کام کرو، انی عامل میں اپنا کرتا ہوں، کہ کوئی لا تعلقی کا اظہار کر دیا، بیزاری کا اظہار کر دیا، ایسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اور انبیاء کو بھیجا ہی لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ غلط کاموں سے روکو، شرک و نفاق سے منع کرو، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، لیکن ایک حد، ایک لمٹ ہوتی ہے نا، کہ اگر سالہ سال کی دعوت تبلیغ کے بعد بھی اڑے رہیں ضد پر، جیسے وہاں نہیں کافرون میں پڑھا لکم دینکم ولی دین، لکم دین ہے، قل یا ایھا الکافرون میں ہے نا، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا، یہ یعنی پھر لاسٹ میں ظاہر ہے جب مان ہی نہیں رہے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تم سے خود پھر سوال جواب کر لے گا، تمہیں جواب دینا ہوگا، نہیں مانتے تو تم۔ یہاں بھی دیکھیں اسی انداز میں ہے کہ قل، کہہ دیجئے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، عمل سے ہے، تم کام کرو، علی، پر، مکانتکم، مکان جگہ کو کہتے ہیں نا، مکان و زمان، ہاں، مکانتکم اپنی جگہ، یعنی اب تم اپنے اس سے ہل ہی نہیں رہے ہو کہ جی وہ باپ دادا کو جو دیکھا ہم نے نہیں چھوڑنا، اپنے اس پر لگے ہوئے ہیں، اور جو بھی وہ منطق پیش کریں، تو کہا انی عامل، انی بے شک میں عامل، کام کرتا ہوں، یعنی جو مجھے اللہ نے بتایا، لیکن صاحب آگے بتا دیا، ابھی تو کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے نا تو تم اڑے ہوئے ہو، لیکن بہت جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا، زندگی اور عمر تو عارضی ہے نا، پھر اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو کہا فسوف تعلمون، سوف جو ہے نا یہ جلد، ان قریب کے معنوں میں ہوتا ہے، بہت جلد، تعلمون، تم علم میں لے آؤ گے، یعنی تم جان لو گے، کیا جان لو گے کہ آخرت کا گھر پھر کس کے لیے ہے؟ ظاہر ہے جو اس نے اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسولوں کی بات مانی، تو پھر آخرت میں تو اسی کے لیے نام و اکرام ہے نا، تو کہا من تکون لہ عاقبۃ الدار، یہ پتہ چل جائے گا، من، کون، تکون، ہے، لہو، اس کے لیے، عاقبت، اردو میں بھی کہتے ہیں عاقبت، عاقبت انجام کو کہتے ہیں نا، انجام، دار گھر کو کہتے ہیں، یعنی یہاں پر آخرت کے گھر کا مراد ہے، دار الآخرہ، کہ پھر آخرت کا گھر کس کا ہے۔ آگے بتا دیا کہ جو ظالم لوگ ہیں نا، دیکھیں اللہ کے احکام کو رد کر دینا، نہ ماننا، یہ اپنے نفس پر ظلم ہے، کسی پر کیا ظلم کریں گے، تو یہ اس معنوں میں ظالمون ہیں، تو کہا جو ظالم ہیں نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پائیں گے وہ، انہو، بے شک وہ، لا، نہیں، یفلح الظالمون، فلاح پائیں گے ظالم لوگ، ہے نا جی۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہ آپ ان سے کہیے کہ تم پھر اپنے طریقے پر چلتے رہو، اعملوا علی مکانتکم، اور میں جو اللہ نے میرے سپرد کام کیا ہے، میرے ذمے لگایا ہے، انی عامل، میں اپنا کام کر رہا ہوں، یعنی تمہارے نہ ماننے سے میں کوئی دعوت و تبلیغ چھوڑ نہیں دوں گا، میں اپنا کرتا رہوں گا کام، تم نے اپنا یہ اختیار استعمال کر لیا تو تم اس کے ذمہ دار ہو، میں کرتا رہوں گا، لیکن کہا فسوف تعلمون، بہت جلد، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کامیابی جو ہے نا کس کے حصے میں آتی ہے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ آگے کی جو چند آیات ہیں نا 136 سے 140، یہ
اسی انہی آیات کی بنیاد پر سورت کا نام ہے انعام. یہی پڑھ رہے ہیں نا ہم انعام, مویشی کو کہتے ہیں نا, کیٹلز کو. تو مویشیوں کے بارے میں, مویشی, کیٹلز, بہت سارے توہمات کہہ لیں, فاسد عقیدے کہہ لیں, خود سے بنائے ہوئے عقائد گھڑے ہوئے خود, ان کا ذکر ہے نا جی, وہ آپ پڑھیں گے. ابھی یہ تفصیل میں کہ کیا کیا انہوں نے خود سے ہی بنایا ہوا ہے ان کے علماء نے, وہ ریلیٹڈ اسی سے نا, جانوروں سے. تو یہ اس میں پہلی آیت ہے 136. تو 136 میں فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ وَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ اکبر. دیکھیں, اچھا دو سورسز ہیں نا ذرائع, بڑے. پچھلے دور میں ایک تو یہ کیٹلز بہت رکھتے تھے مویشی, یا یہ زراعت کھیتی باڑی یہ بہت ہوتی تھی فصل. اس کے بھی دو حصے کر دیے, اس کے بھی دو حصے کر دیے, دو ذرائع. ایک حصہ انہوں نے کہا اللہ کے نام پر کیٹلز میں, ایک حصہ اللہ کے نام پر, خود سے بنا لیا, اس میں کیا ہے. انہوں نے کہا ایک حصہ ہمارے بتوں کے نام پر ہے, ایک حصہ بتوں کے نام پر. اچھا ادھر بھی ایسے ہی کر دیا انہوں نے, جو بھی ییلڈ ہوگی کہا اس میں سے ایک حصہ اللہ کے نام پر, ماشاء اللہ ہے, اللہ کے نام پر. ایک حصہ کہا بتوں کے نام پر. بس یہ اس میں سے لیں گے, کہیں گے ہم اللہ کے ہی ہیں, بتوں, ہاں بتوں کے نام پر. اچھا دیکھیں, ہاں بالکل صحیح, ہاں تقسیم کر لیا, ہاں خود ہی کھاتے ہوں گے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہیں تک جرم ظاہر ہو گیا, یار سب کچھ اللہ کا ہے, فصل ہو یا مویشی ہو, اس میں سے یہ کیا, یہ بتوں کے نام پر. اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. یہاں تک تو جرم یہاں تک بھی ہے. اب کیا کہتے ہیں, کبھی ضرورت پڑ گئی تو اس حصے میں سے ہم لے لیں گے, ہوتا ہے نا کبھی کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا, اس حصے کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے بتوں کے. اس کے حصے میں سے جو ہم نے مقرر کر دیا نا, اگر اس میں سے لیا, کبھی ضرورت پڑ گئی, کہا یہ ناراض ہو جائیں گے یہ بت ہمارے, پھر شامت ہو جائے گی, ان کو نہیں حال ہے, جو مقرر کر دی کر دی, ادھر سے لے لو کوئی بات نہیں. یہی ادھر بھی انہوں نے کہا. تو یہ یعنی خود سے فاسد عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے. ابھی آپ یہ دیکھیں گے نا تو اب یہ آپ دیکھیے 136 میں ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. وَجَعَلُوا, اب یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے. وَجَعَلُوا, بنا لیا انہوں نے, للہ, اللہ کے لیے, مما زرع, اس میں سے جو پیدا کیا, ظاہر پیدا کیا اللہ نے, حرث کھیتی کو کہتے ہیں, من الحرث کھیتی سے, والانعام, اور انعام جانور مویشی, اسی کے نام پر سورت کا نام ہے. تو وجعلوا کیا بنا دیا, نصیباً. نصیب شیئر کو کہتے ہیں, اس کے لیے بہت سارے لفظ آتے ہیں, شیئر حصہ, نصیب بھی آتا ہے,
حظ بھی آتا ہے، حظ الانثیین، حظ، خلاق، خلاق بھی آتا ہے، تو پتہ نہیں کفل بھی آتا ہے، یہ سارے حصے کی، یہ سارے قرآن میں آئے ہوئے ہیں الفاظ ہیں، یہ مختلف آیات میں ہیں، لیکن یہ حصے ہی کے معنوں میں ہیں، وہاں پہ نہیں کہ جنہوں نے دنیا ہی مانگی، دنیا ہی چاہی، تو وما من خلاق، آخرت میں پھر اس کا حصہ نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں یہی چاہیے تو پھر لے لو، پھر اللہ دے دیتا ہے، وہاں پر ہے وما من خلاق، حصہ، وہاں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ حظ کا بھی آیا ہے جہاں وراثت کا ہے، حظ الانثیین، عورتوں سے ڈبل حصہ، بہرحال تو یہ نصیب، حصہ، دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا نصیب، تو یہ حصے کی معنی میں ہوتا ہے، یہ ہمارے حصے میں یہ آیا، اپنا اپنا نصیب ہے نا، اپنا اپنا حصہ کل میں سے اللہ نے یہ ہمارے لیے مقرر کر دیا، تو وہ اسی معنوں میں آتا ہے حصہ، حصہ۔ اچھا یہ دیکھو اللہ کے لیے حصہ بنا دیا، فقالو، کہا، ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کے نام پر، یہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے، بزعمہم، اپنے زوم کے مطابق، یعنی کوئی اس کی بنیاد نہیں، یا ہو نا کہ بھی فلاں کتاب میں ہی آیا کہ ایک حصہ اللہ کا رکھنا، ایک حصہ بتوں کا، یا کسی زوم کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، اور کہا وَھَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ شرکاء آ گئے، کہا وَھَٰذَا، اور یہ لی شرکائنا، ہمارے شرکاء کے لیے ہیں، جو بھی ہم نے جھوٹے معبود بنا لیے، بتوں کی شکل میں ہوں، واٹس ایور، شرکاء میں سبھی آ گیا۔ اچھا وہ اگلا دیکھیں آپ، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، پھر جو ہے شرکاء کے لیے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کے حصے میں نہیں مل سکتا، اس میں سے نہیں نکال سکتے، یسیلو ملنے کو کہتے ہیں نا، یہ وصال اسی سے ہے، یسیلو نہیں مل سکتا، یسیلو وصال اسی سے ہے لفظ، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یہ وصال ملنا اسی سے ہے، تو کہا فلا نہیں یسیلو، وہ مل سکتا الی اللہ، اللہ کے حصے سے اللہ کی طرف۔ اچھا اب الٹ دیکھو، جو اللہ کے لیے حصہ ہے اس میں سے لے کر شرکاء کے حصے میں ڈال سکتے ہیں، وما کان للہ، اور جو حصہ ہے اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہ، وہ مل سکتا ہے، وہاں پہ تھا فلا یصل، ہاں اللہ کے حصے میں وہ نہیں ملا سکتے، شرکاء کے حصے میں ملا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا حصہ بڑھ جائے گا نا اگر ملا دو گے، تو کہا فہو، وہ یصلو مل سکتا ہے، یعنی پہنچ سکتا ہے، الی شرکائہم، ان کے شرکاء کو، شریکوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیا انہوں نے کیا ہے، بہت ہی انتہائی بھونڈا برا، کیا انہوں نے کیا، سا ما یحکمون، سا بہت ہی برا ہے، ما جو یحکمون، حکمہ سے ہے، حکمہ کا ایک مطلب فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، حاکم نہیں کہتے، حاکم فیصلہ کرنے کو، یحکمون جو فیصلہ کرتے ہیں، یہ فیصلہ اوپر، یہ فیصلہ ہی ہے نا ان کا۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی چوپائے جانور پیدا کیے نا، ان کے بارے میں یہ جو مشرکین ہیں، یہ اپنے زوم، اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، یہ حصہ ہمارے بت و شریکوں کا ہے، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، مگر جو حصہ اللہ کا ہے وہ ان کے بنائے ہوئے شریکوں کو پہنچ سکتا ہے، یعنی اللہ کے حصے میں سے لے لو۔ اچھا پرائرٹی ادھر دے دی۔ اچھا یہ بھی ایک دیکھیں، اس میں بھی ایک تھوڑی سی غور کریں تو نفسیات ہے، اللہ کو تو نہیں آپ دیکھ سکتے نا، یؤمنون بالغیب، شرکاء جو ہیں وہ ٹینجیبل پوزیشن میں ہوں گے، واٹس ایور وہ ہے نا، تو جو چیز موجود ہوتی ہے نا اسی کو ہے۔ یہ آپ دیکھیں بعض دفعہ بڑا افسر کہیں بیٹھا ہوتا ہے، چھوٹے سے آپ کا تعلق ہو نا تو اسے کہتے ہیں یار ساڑھے واسطے تو ہی ہے سب کچھ، یار گال کر جو بھی ہے نا، بے شک وہ ہے، پٹواری ڈی سی کے انڈر آتا ہے،
تو وہ کہے گا وہ ڈی سی تے وہ بیٹھا پتہ نہیں کتنے، تسی دسو جو بھی ہے نا کام، اس کے لیے وہی چیز جو ہے نا عام ہو جاتی ہے، زیادہ اہمیت کی حامل. تو وہ ان کے سامنے ہیں، ٹینجیبل نظر آ رہے ہیں، تو وہ ان کا ہے جھوٹا عقیدہ، لیکن میں بتا رہا ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں یار ان کا حصے کو آ لگایا نا، یہ ناراض ہو جانا ہے انہوں نے، یہ کہ شامت آ جائے گی، ان کا حصہ ایسے ہی رہیں گے. اللہ 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 کے حصے میں سے لے لو جو بھی چاہیے نا. یہ جھوٹے عقیدے بنے. دونوں حصے انہی کے پاس رہتے ہیں. ہاں لیکن وہ عقیدے کی بات ہے نا. ہاں بس وہ عقیدہ کہہ لے، بس ایسا بنا دیا انہوں نے کہ جی اگر عقیدہ غلط ہے اور پھر اس میں انصاف بھی نہیں ہے. ہاں انصاف بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں، وہی میں نے کہا دونوں ہیں. دودھ والے 11ویں شریف کو کہتے ہیں 11ویں شریف کا دودھ. ہاں نہیں دیتے، وہ لوگوں کو وہ فکس کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کر دیا 11ویں شریف کے نام کر دیے، اس میں سے نہیں لے سکتے. ادھر تو باہر جائے گا، آ کے نہیں آ سکتا. ہاں وہ آگے ہاں وہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ دیکھو نا، یہ انہوں نے ایسے جھوٹے بے بنیاد عقائد بنائے ہوئے، اس کا ذکر ہے. اگلی آیت جو ہے 137 فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اللہ اکبر. دیکھیں اس آیت میں کہا کہ یہ سارے غلط عقیدے ہیں نا، غلط کام ہیں، لیکن یہ خوشنما بنا دیا یہ مشرکین کے لیے. ایک چیز، دوسرا یہاں تک پہنچ گئے کہ اپنی اولادوں کو بھی قتل کرنا. اللہ اکبر. لیردوہم، تاکہ وہ ان کو برباد کر ڈالیں. اور اس طرح وہ سارا ان کا جو بنایا ہوا اپنا دین ہے نا، وہ وَلِيَلْبِسُوا گڈمٹ سا ہو جاتا ہے، انہیں خود ہی نہیں پتہ ہوتا. تو آیت میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زَيَّنَا خوشنما بنا دیا. اردو کے لفظ ہے مزین کرنا، زینت. لِكَثِيرٍ بہتوں کے لیے، کثرت، کثیر، من المشرکین مشرکین میں سے. کیا زین بنایا؟ قتل اولادہم، قتل کرنا اپنی اولاد کو. یہ اس میں نہیں، اس میں وہ نہیں قتل کرنا اس میں. ہاں 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 یہ اسی ہاں اسی میں ہے. یہ پیچھے یہ موضوع ایک آیا ہوا ہے نا، یہ جنات کا. رکوع نمبر 12 کی آخری آیت پڑھیں، آخری آیت. ان کا سوال اچھا ہے، یہ کیا ہے نا یار، یہ پچھلا پارہ ہے. ہم 8ویں پر پہنچ گئے ہیں، وہ 7واں ہے. آیت نمبر 100 بنے گی، 100. دیکھیں وہاں بھی شرکا کا ذکر ہے. آیت نمبر 100 ہے، سورت یہی ہے انعام، سورہ انعام کی آیت نمبر 100 ہے. نہیں 100 نمبر ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، ہاں انعام ہے، سورت یہی ہے، میں کہہ رہا ہوں انعام ہی ہے، پارہ پچھلا ہے. ہاں دیکھیں شرکا کے بارے میں اب ذرا غور کریں. اس میں وہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم. دیکھیں یہاں پر شرکا کا 3 ذکر آیا ہے، جن، بنینا و بناتن. ان سب میں جن کا ذکر پہلے ہے، ذرا غور کریں. شرکا میں یہ بھی ان کی توہمات تھی. جیسے وہ وادیاں وغیرہ ہوتی تھی نا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ٹیلا اس بھوت کا ہے، یہ درخت جو ہے نا اس بھوتنی کا ہے. یہ یہاں پر ہے توہمات، وہم. اب وہ گزرنا ہے تو وہ یہ کہتے تھے باقاعدہ پکار کے کہ اس ایریا کا جو ہیڈ ہے جن سب سے بڑا، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں. اور ان کا یہ بیس بن جاتا تھا کہ اگر آپ نے اس کی پناہ مانگ لی، باقی تو سب اس کے انڈر ہیں نا، تو آپ حفاظت میں رہیں گے.
پھر ان کا عقیدہ یہ یہاں تک کہ وہ جنات اگر یہ تقاضا کریں کہ تم نے اگر حفاظت کرنی ہے اپنے اولاد میں سے کسی ایک کو ہمارے کہنے پر ذبح کر دو تو تمہاری پوری اولاد سیف ہو جائے گی، اگر نہیں کیا تو تم ساری اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو وہ کہتے تھے چلو اگر 8 بچے ہیں چلو یار ایک ان کے نام پر قتل کر دو، 7 تو بچیں گے۔ ایک اور کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ نہیں یہ صحیح بتا رہا ہوں، توہمات ہے نا، جہالت کا دور کیا ہے، اس کو پڑھیں، یہ فیکٹ ہے، یہ ایسا ہوتا تھا۔ بڑے بڑے آستانے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ قتل ہوتا تھا۔ ہاں ہوتا تھا، یہ ہے ویسے، ایوبی دور کے ہاں ہوتا تھا، ان میں باقاعدہ ذکر ہے، ہاں ذکر ہے۔ اور خاص کر یہ جو تھے نا، یہ جو فرقہ تھا عشیشین جنہیں کہتے ہاں ہیں ہاں مصر میں، اور وہ تو بہت زیادہ یہ کرتے تھے۔ ہاں تو وہ بڑے اس پہ لے جا کے ان کے بتوں کے سامنے ان کو ٹیم کرتے تھے، ہاں ہاں مرد کو یا عورت کو، ہاں کہ وہ خود ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ مجھے فوراً ذبح کرو اس کے نام۔ اس کو باقاعدہ ہاں ٹیم کرتے تھے، اس کو کچھ نشہ اور چیزیں دے کے بڑھا کے وہ جا کے وہ کہتا تھا کہ فوراً مجھے ذبح کرو، مجھے اس کی ڈالو، میرا خون اس کے قدموں میں ڈالو۔ یہ باقاعدہ افسانوں میں بالکل ہسٹوریکل بکس میں ہے، کافی پہلے ایک ہاں اس کا ہسٹوریکل بکس میں ہے، یہ فیکٹ ہے سر۔ کچھ ہندو تو اب بھی سر ان کا بس چلے تو اب بھی کرتے ہیں، جیسے ستی کو ستی نہیں، ستی تو شاید اور چیز ہے، وہ تو خاوند کے چکر میں تو، لیکن سر یہ کہ ایون اب بھی جو ہے نا یہ ہمارے جو عمل ہے کالا جادو وغیرہ کرتے ہیں، وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں بچے ہاں 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 کالے ہوتے، ہاں یہ اخبار میں بھی آتا ہے، جن نکالنے والے، جن نکالنے والے یا اولاد جن کی نہیں ہے اولاد دینے کے لیے۔ کچھ مہینے پہلے میڈیا میں ایک بڑا واقعہ آیا تھا، وہ کسی مزار پر کافی زیادہ جو ہے نا وہ خود سے بار بار جاتے تھے لوگ اور وہ پھر ان کو مار دیا، ذبح کر دیا، وہاں کا جو مجاور ہے، کوئی ایسا واقعہ تھا ہے سرودا کا تھا، ہے نا؟ انکم ٹیکس میں 18 گریڈ کا افسر ہے جو ان کا وہ مجاور، ہاں 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 وہ بہت وہ واقعہ تھا اخباروں میں، اور اس نے ہاں ہاں یہ اوریجنل بتا رہا ہوں، وہ آتے تھے اور اس کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، اور وہ اپنے سامنے ایون بہن بھائی آ رہا تھا کوئی ننگے ہو جاؤ، ہاں ہاں کچھ ایسا تھا، ہاں کپڑے اتار دیتے، بہن بھائی کپڑے اتار دیتے، ہاں ایسا، ہاں وہ مزار پہ، اب وہ کرتے کرتے الٹیمیٹلی اس نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو مارو، ہاں تم مارو گے قتل ہو جاؤ گے، میں تمہیں زندہ کروں گا، تم جنت بھی دیکھ آؤ گے، تمہیں زندہ بھی میری تمہیں، ہاں ہاں یہ واقعہ بالکل آپ صحیح بتا رہے، ایسے تھا۔ ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا، کچھ لوگ پھر بھاگنا شروع ہوئے، کچھ اس کے وہاں گنڈے تھے انہوں نے مارنا شروع کیا، اور 17 لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے مارا، یہ سارے نیکڑ تھے، یہ کئی روز چلتا رہا یہ واقعہ، بالکل اخباروں میں، ٹی وی پر، یہ نا ہاں ڈنڈے مار مار کے ان کے سروں کو مارا، اور وہ سارے نیکڑ تھے، یعنی عورتیں نیکڑ پڑی ہیں، مرد نیکڑ، پہلے ننگے کیے، ڈانس کرواتا رہا، پھر ان کو مار دو جی۔ اچھا اس کے بعد پھر کسی نے شکایت کی تو رینجرز وہاں پہنچی، انہوں نے گھیراؤ کیا، اس پیر کو بھی پکڑا اور باقی لوگوں کو بچا لیا، کسی نے اس کے خلاف FIR درج نہیں کیا، ہاں نہیں کرائی، کلپریٹ میں جو ہے نا وہ جو جن کو مارا گیا ان کے لواحقین میں سے ایک بھی نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہمارا پیر ہے، اس نے جو کیا ٹھیک کیا، اللہ اسے چھوڑ دیا اکبر۔ یعنی اندازہ کرو کہ ایمان کی کمزوری کس حد تک پہنچا دیتی ہے یار، جانے دے رہے ہیں یار، کمان ہے ذوف ایمان۔ عدالت میں لایا گیا، جج نے اسے کہا بڑا فرسٹریٹڈ تھا جا کے، تو کیا پڑھا لکھا آدمی ہے، تمہیں شرم نہیں آئی جو نے جو حرکت کی ہے؟ تو اس نے لٹرلی وہاں کہا کہ بھائی یہ شرم کی کیا بات ہے، تم مجھے چھوڑو رہے تو میں ابھی جا کے زندہ کر دوں، ہاں ہاں تم لوگوں نے مروا دیا انہیں، میں تو انہیں قتل کر کے ٹھیک ہے مروایا میں نے، ہاں یہ بالکل ساری یہی باتیں ہیں ساری، وہ دیکھتے لوگ کہ یہ کیا میری طاقت ہے، تو اس نے کہا نہیں، جج پھر بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے کہا یار تو بڑا بکواسی آدمی بکواس کر رہا ہے، یہ ہتکڑی کھولو نا اپنے طور پہ، میں مان جاؤں گا، تم زندگی زندگی لانا تو بڑی دور کی بات ہے، ہتکڑی تمہیں لگی ہے کھولو، تم ہتکڑی اپنے طور پہ کھولو، میں تمہیں بھی آزاد کرتا ہوں، تو وہ کیا ہمیں بات کر رہے ہیں، ہاں یہ سارے اس طرح ہی ہوتے ہیں ڈراوے باز، اونچی اونچی وہ مارتے ہیں اور وہ کرتے ہیں نا، یہ بالکل یہی ہے، ہاں 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 اتنا بنا دیا جاتا ہے سر کہ اپنے وہ کچھ بھی کرنے کو بتوں کے لیے تیار ہو، وہ بتوں کے لیے تھے، آج مزاروں پہ جا کے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں،
ایگزیکٹلی بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ ضعف ایمان ہے. دیکھیں یہ شرک اسی طرح بڑھ رہا ہے نا, صرف ایمان کی کمزوری. اور پھر جب وہ غلط راستے پہ نکل جاتا ہے نا, وہ پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. پھر وہ ایک ایکسٹریم آ جاتا ہے, وہ میں عبادت کر رہا ہوں. وہ یہی تو کہا ہے نا, شیطان اس کو کہتا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے, لگا رہے, وہ اب بڑھتا ہی جاتا ہے نا. تو یہ پھر انتہا کو پہنچ جاتا ہے. یہ جیسے واقعہ سنا رہے ہیں بالکل یہ ایسے ہی ہے. پھر یہ ایکسٹریم آ جاتی ہے واقعے کی. ہاں پسند کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. ہاں وہ ہو جاتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیں یہاں بھی قتل اولاد کا ذکر ہے نا, شرک کی بات ہو رہی ہے نا. لکثیر من المشرکین ہے, مشرکین میں سے بہتوں کے لیے اللہ وہ شیطان اور یہ لوگ زین خوشنما بنا دیتے ہیں. کیا؟ قتل اولادہم, اپنی اولاد کو قتل کرنا. شرکاہم, ان کے شریکوں نے یہ مزین کر دیا. ہاں بتوں نے. ہاں وہ ایک جنرل ٹرم آ جاتا ہے, اس میں بعض بت کے علاوہ بھی وہ بنا لیتے ہیں نا. یہ شرکا کی طرف جائے گا. ہاں شرکا کی طرف. لیردوہم ہلاک سے لفظ ہے یہ, تو تاکہ وہ ہلاک کر دیں انہیں. ولیلبسوا, اور خلط ملط کر دیں. یہ وہی ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق. ہاں خلط ملط کر دیں علیہم, ان پر, دینہم, ان کا دین. ولو شاء اللہ, اور اگر چاہتا اللہ, ما فعلوہ, تو ما فعلوہ, تو نہ کرتے وہ یہ. اللہ اکبر. تو فذرہم, چھوڑ دو ان کو, چھوڑ دو ان کو. وما یفترون, جو بھی وہ افطرا کر رہے ہیں, جو بھی وہ گھڑ رہے ہیں. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اس طرح بہت سے مشرکوں کی نظر میں ان کے شرکاء, ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل کرنا بھی زینا, خوبصورت خوشنما بنا دیا. کیوں؟ تاکہ وہ لیردوہم, انہیں برباد کریں. ظاہر ہے اولاد کو قتل تو بربادی ہے نا, اور ان کے دین کو ان پر ولیلبسوا, خلط ملط کر دیں, گڑمٹ کر دیں. اور کہا اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے, اس لیے تم انہیں چھوڑ دو, وہ اپنی غلط کاریوں میں لگے رہیں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ انعام کے بارے میں ایک اور ان کا غلط, بے بنیاد, بیکار عقیدہ, وہ یہ کہ جی کچھ انعام مویشیوں کو کہا جی انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, کھا نہیں سکتا ہیں. کچھ چوپائے, ان پر سواری نہیں کر سکتا. جیسے اونٹنیاں ہوتی ہیں نا, یہ تو بڑا کامن وہ تھا جانور عرب کا, تو نہیں کر سکتے. ظہوریہا, ان کی پیٹھ پر نہیں بیٹھ سکتے, ہے نا جی. اور کہا کہ